بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان سا طریقہ بتاؤں گی، جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا پھر کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے اور اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور اسے راستے میں موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں نماز چھوڑنے پر سخت سے سخت وعید سنائی گئی ہے، بلکہ نماز میں سستی کرنے پہ بھی طرح طرح کی وعید وارد ہوئی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کو اس وقت سے قضا نمازیں ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئی ہوں، اور اگر کسی کو اپنی بلوغت کا عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہے تو علماء اکرام نے عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ مسلمان پر ہر روز 20 رکعتیں فرض ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتیں اور نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا، صرف فرض اور وتر کو ادا کیا جائے گا۔ فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا نماز ادا کی جائے گی۔ اور جو فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان قضا نمازوں کی نیت اس طرح سے کی جائے گی: میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت فرض قضا نماز فجر، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرض اور وتروں کی ہے۔ جب بھی نیت کریں گے سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نمازیں ہیں ان کی نیت کرتے ہیں، اور قضا نماز صرف فرض اور وتر کی پڑھی جائے گی۔ اور قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم روزانہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، صرف ہمیں نیت قضا نماز کی کرنی ہوتی ہے، باقی کی نماز بالکل سیم وہی طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ جس شخص کی بھی بہت زیادہ قضا نمازیں ہو چکی ہوں، جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نماز زیادہ قضا ہو گئی ہوں اور کس وقت کی کم، تو اسے چاہیے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل اور سنت کے بجائے صرف فرض اور واجب کی رکعتیں ادا کرے۔ اسی کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کی بہت ساری نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح توبہ کرے جیسے ایک انسان کفر سے توبہ کرتا ہے اور ایک نئی زندگی اور شروعات سے اسلام میں مکمل پاک و صاف ہو کر داخل ہو جاتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پکی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اس بات کا عہد کرے کہ آئندہ کبھی اپنی کوئی قضا نماز نہیں کرے گا، اور جو نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہوں تو ان کو قضا کی نیت سے ترتیب سے ہر روز پڑھتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحیم و کریم ذات اس کی توبہ کا یہ عمل قبول فرمائے۔
اگر شدید بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو جو ہی موقع ملے اس نماز کو فوراً ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔